صحیح جناب جی 6 ماہ ہے۔ حالانکہ لڑکے جلدی جلدی نہیں چلتے بچے اور جب 7 ماہ کے ہوئے تو جدھر چاہتے خوشی سے چلے جاتے، اور جب 8 ماہ کے ہوئے تو گفتگو کا مفہوم ہی سمجھ میں آتا تھا، لیکن 9 ماہ کی عمر شریف میں فصیح گفتگو کرنے لگے، اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو لڑکوں کے ساتھ تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں رضاعت کے دوران میں آپ کی عادت شریفہ سے بہت آرام میں تھی، آپ نے ہرگز کسی چیز پر پیشاب نہ کیا جس سے مجھے دھونا پڑا، بلکہ ہر روز و شب وقت مقررہ پر ایک بار پیشاب کیا کرتے تھے، دوسرے دن جب تک وہ وقت نہ ہوتا آپ پیشاب نہ کرتے۔ کمال ہے۔ اچھا شیخ حزیل چیخ پڑا۔ اگلا نواں ٹاپک ہے جناب، شیخ حزیل چیخ پڑا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے باہر آئے، ہم ایک حوض پر ٹھہر گئے، اسی جگہ شیخ حزیل بھی موجود تھا۔ میری ساتھیوں نے کہا وہ عجیب و غریب باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے تجھ سے کہیں اس سے پوچھ۔ میں نے پوچھا اے شیخ، اس بچے کی والدہ محترمہ نے کیا کہا تھا کہ اس کی ولادت کے وقت مجھ سے ایک نور نکلا جس سے تمام چیزیں منور ہو گئیں۔ جب حضور زمین پر تشریف لائے تو آپ نے مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اپنا سر انور اوپر اٹھایا اور پھر اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف کیا۔ شیخ حزیل نے شور مچا دیا کہ اے آل حزیل، اس بچے کو ہلاک کر دو، یہ تمام روئے زمین کا مالک بن جائے گا اور آسمان سے کسی حکم کا منتظر ہے۔ شیخ حزیل کون ہے؟ کوئی نہیں لکھے؟ ایک کوئی نہ لکھے بس نہیں جناب۔ حبشہ کے عیسائیوں کی خواہش، حبشہ کے عیسائیوں کی خواہش۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے اور آپ کی واپسی کا وقت آیا، میں آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کے پاس لے گئی تاکہ ان کے سپرد کر دوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ خیر و برکت ہم سے جدا ہو۔ ہم نے کہا ہم نے کسی بچے کو اس بچے سے زیادہ بابرکت نہیں دیکھا، اور مکہ کی گرمی اور وبا سے ہمیں خطرہ ہے، اس لیے آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہمارے حوالے کر دیں۔ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہمارے سپرد کر دیا۔ اچھا دوجی باری۔ سبحان اللہ۔ اور 1 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے پاس رہے۔ 2 سال کا عرصہ سی نا دودھ پوانا دا، 2 سال تو بعد بچے کی آپ رواج ہونے علاقیاں دے ملکاں دے، اس زمانے وچ رواج اتھوں دا انہی آ کہ بھائی بچے نو ماواں نہ دودھ پلاندیاں بلکہ رضائی ماما اور دودھ پلاندیاں نو لے لینیاں، 2 سال تو بعد واپس آ کر لینیاں۔ ایک دن حبشہ کے عیسائیوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
پھر آپ کی طرف تیز تیز نظروں سے دیکھنے لگے اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر آپ کے متعلق پوچھ گچھ کرنے لگے۔ انہوں نے آپ کے دونوں کندھوں کے متعلق کچھ تأمل کیا اور آپ کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا کیا تیرے اس بچے کو آنکھ میں درد ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جتنا مال لینا چاہتی ہو لے لو، تمہارے ہزارہ احسان ہم پر ہوں گے، یہ بچہ ہمیں دے دو۔ کہنا کیوں اے حبشہ دی عیسائیاں آکھے جی کہنو حضرت حلیمن سعدیہ حضرت حلیمن جی یہ بچے سامنے دے دیو جڑی چیز لینڈ نے لے لیو تاکہ ہم اسے حبشہ میں لے جائیں، کیونکہ اس کی شان بہت بلند ہوگی۔ ہم نے اپنی کتابوں میں اس طرح لکھا پایا ہے کہ ایک ایسا پیغمبر باقی ہے جس کا مقام پیدائش مکہ میں ہوگا، اور میرا خیال ہے وہ تشریف لے آیا ہے یا تشریف لانے کے نزدیک ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے ان سے بہت خوف آیا اور وہاں سے آدھی رات کے وقت چل پڑی۔ بادل سر پہ سایہ کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے ہوئے تو آپ نے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ مکہ کی چراگاہ میں جانے کی خواہش کی۔ چنانچہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ نہایت شاداں و فرحاں چراگاہ میں جاتے اور بنہایت خوشی واپس آتے۔ ایک دن بہت گرم ہوا چل رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ آپ اس تشویش موسم میں باہر جائیں گے تو آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ بولی امی جان غم نہ کیجئے، جب میں آپ کے ساتھ جا رہی تھی تو میں نے برکان کے درمیان ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا، آپ جس طرف جاتے وہ آپ کے ساتھ ساتھ اسی طرف ہو لیتا۔ شک صدر کا واقعہ۔ اچھا شک صدر مانا سینہ چیرنا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ شک صدر کا واقعہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ بکریوں کی چراگاہ میں تشریف لے گئے تو آپ کے بھائی حمزہ دوپہر کے وقت چراگاہ سے روتے ہوئے گھر آئے اور کہنے لگے اے امی جان میرے قریشی بھائی کی فکر کرو، مجھے تو اس کا ملنا اب دشوار نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا قصہ کیا ہے؟ وہ بولے جب ہم کھیل رہے تھے تو ایک شخص آپ کو اچک کر پہاڑ پر لے گیا اور آپ کے شکم مبارک کو چاک کر دیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سنا تو ابو زبیب کے ہمراہ وہاں پہنچی۔ ہم نے آپ کو پہاڑ پر آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کے قریب ہو کر اسے بوسہ دیا اور کہا اے میری جان کیسے ہو اور کون در پہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا 3 آدمی آئے، ایک کے ہاتھ میں لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں چاندی کی تھی جو سفید برف سے پر تھی۔ وہ مجھے میری طرف بھائیوں کے درمیان سے اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے۔ ایک نے نہایت شفقت سے مجھے سلایا اور میرا سینہ ناف تک چاک کیا۔ میں نے دیکھا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس نے میرا دل اندر سے نکالا، پھر اسے چیر کر اس سے سیاہ خون نکالا اور اسے باہر پھینک دیا، اور پھر کہا یہ آپ کے اندر خراب مادہ تھا جو ہم نے نکال دیا، اور اب آپ شیطان کے وسوسوں سے بالکل محفوظ ہیں۔ پھر میرے دل کو واپس رکھ دیا اور اس پر نور کی مہر لگا دی۔ مجھے اس مہر کی سردی کا احساس اب تک ریشوں اور پٹھوں میں ہوتا ہے۔
تیسرا آدمی اٹھا اور پہلے دونوں سے کہنے لگا آپ چلے جائیں کیونکہ تم نے اپنا کام کر لیا ہے۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور میرے سینے کے شگاف پر ہاتھ رکھا جس سے زخم مل گیا۔ پھر ان سے دو آدمی آپس میں کہنے لگے کہ آپ کو اور آپ کی امت کے 10 افراد کو مرتبہ اعلیٰ دو۔ میں نے کہا میں تو اور بھی لوں گا۔ پھر اس نے کہا اچھا آپ کی امت کے 100 افراد کو اعلیٰ مرتبہ سے نواز دو۔ پھر میں نے کہا میں تو اور بھی لوں گا۔ اس نے کہا چلو آپ کی امت کے 1000 افراد کو اس نعمت سے نواز دو۔ میں نے کہا میں تو پھر اور بھی لوں گا۔ وہ بولا چھوڑیے آپ تو پھر بھی اور فرماتے جائیں گے اگر آپ کی تمام امت کو نوازا جائے۔ پھر ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بٹھایا۔ بعد ازاں تینوں نے میرے سر اور پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اے حبیب خدا آپ خائف و ترساں نہ ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بارگاہ رب العزت سے آپ کو کیا کیا سعادتیں اور کرامتیں عطا ہونے والی ہیں۔ حلیمہ رپورٹ پہ دیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور آسمان کی پنہائیوں میں غائب ہو گئے۔ کاہن چلا اٹھا۔ کاہن چلا اٹھا۔ حضرت حلیمہ نے یہ بھی بیان کیا کہ جب میں نے ان احوال کا مشاہدہ کیا اور اس کا ذکر کسی آدمی سے کیا تو کہنے لگا کسی کاہن کے پاس لے جانا چاہیے کہ ان پر کسی جن کا سایہ ہے۔ جڑے کی غیب دی خبراں دیندے آئے اس زمانے وچ ہن بھی ہیں جھوٹے موٹے گلاں تو سین ہن جا حاضر۔ اچھا اس زمانے چونکہ اور ذریعے کوئی نہ ہوندا لوگ بڑے اعتماد کرتے ہیں کائناں تے یہ جہاں لوگوں تے گلاں من لیندے ہیں۔ کسی کاہن کے پاس لے جانا چاہیے کہ ان پر کسی جن کا سایہ ہے۔ میں آپ کو کاہن کے پاس لے گئی۔ ایک جن جنہ دے کول صاحب کو لا ونجو جن کر چھڑے۔ اچھا میں آپ کو کاہن کے پاس لے گئی اور تمام صورتحال سے اسے آگاہ کر دیا۔ وہ کاہن اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا اے آل عرب آؤ جو بلا تم پر نازل ہونے والی ہے اس کا وقت قریب آ گیا ہے، اسے دور کرو۔ یہ کچھ انہوں نے کی کوئی پتہ ہوتا وہ فری گل ہے انہوں نے ساری گلاں پتہ ہونی ہیں۔ اس بچے کو مار ڈالو، اگر اسے چھوڑ دو گے اور جوان ہو گیا تو لازماً تمہارے دین کو ختم کر ڈالے گا اور ایسی دین کی تبلیغ کرے گا جو نہ دیکھنے میں آئی اور نہ سننے میں آئی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے اس کے یہ کلمات سنے تو میں نے حضور علیہ السلام کو اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کاہن سے کہا شاید تم دیوانے ہو گئے ہو، تمہیں کسی کاہن کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ تجھے تعویذ دے۔ اگر میں جانتی کہ تو اس قسم کی بکواس کرے گا تو ہرگز تیرے پاس نہ آتی۔ میں تو اپنے لال کو بغرض قتل کسی کے حوالے نہیں کرتی، خدا کرے تیرے گھر کوئی لڑکا پیدا ہو جو تجھے قتل کرے۔ پھر آپ کو لے کر واپس گھر آ گئی۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حبل سرنگوں ہو گیا۔ حبل انہوں نے بڑا خدا بیت اللہ شریف 360 بتا جنہوں نے حبل وہ سارے دے سردار بڑا کبھی سارے دے بڑا یہ بھائی سارے دے کنٹرول کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دے موڈ تے کوڑا رکھیا۔
پھر حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے ان حالات کا مشاہدہ کیا تو میں نے آپ کو مکہ واپس لے جانے کا عزم کر لیا تاکہ میں امانت ادا کر آؤں۔ جب میں عازم مکہ ہوئی تو منادی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے سرزمین بطحا تجھے مبارک ہو، آج نور یقین، حسن و جمال، کمال، بلندی و اقبال اور عزت و جلال تیری طرف لوٹ رہا ہے، اور اب عبد العباد تک تمام آلام و مصائب اور کفر و ظلمت مٹ جائیں گے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہوئی اور آپ کو مکہ کی طرف راستے میں لے گئی۔ میں نے ایک جماعت دیکھی جس کے پاس حضور علیہ السلام کو بٹھا دیا اور کسی کام کے لیے ایک طرف چلی گئی۔ اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے حضور علیہ السلام کی طرف لوٹی، لیکن حضور علیہ السلام مجھے نظر نہ آئے۔ میں نے پوچھا، لوگوں یہاں میرا بچہ تھا، کہاں گیا؟ انہوں نے کہا، کون سا بچہ؟ میں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، جسے میں اس کے دادا کے سپرد کرنے کے لیے لائی تھی۔ کسی نے آپ کا پتہ نہ دیا۔ میں ان کو چھوڑ کر فریاد کرتی اور ہائے محمد کہتی ادھر ادھر پھر رہی تھی کہ مجھ سے ایک ضعیف ناتواں آدمی نے کہا، اے سعدیہ، میں تجھے ایک ایسی ہستی بتاؤں جو تجھے تیرے بچے کا پتہ بتائے اور واپس بھی کرا دے۔ میں نے کہا، تیرے قربان جاؤں، وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ کہنے لگا، وہ ہستی ہبل ہے۔ میں نے اس بوڑھے کے لیے بد دعا کی اور کہا، شاید تجھے پتہ نہیں کہ حضور کی ولادت کی شب تمام بت اور خاص کر ہبل پر کیا گزری۔ وہ کہنے لگا، اے سعدیہ، تو پاگل ہو گئی ہے۔ میں ابھی ہبل کے پاس جاتا ہوں اور اس سے درخواست کرتا ہوں کہ تیرا بچہ تجھے دلا دے۔ وہ گیا اور 7 بار ہبل کے گرد گھوما اور اس کے سر پر بوسہ دیا اور کہا، اے میرے آقا، قریش تیرے لطف و کرم سے ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہے ہیں۔ اس کمزور اور ناتواں سعدیہ کا بچہ محمد گم ہو گیا ہے۔ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ زبان پر لایا، ہبل اور تمام بت زمین پر گر گئے اور کہنے لگے، اے بوڑھے، ہماری ہلاکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مقدر ہو چکی ہے۔ وہ بوڑھا لرزتا ہوا واپس آ گیا اور کہا، اے سعدیہ، تیرے بیٹے کا پروردگار اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حیران ہوا اور اسے خاموشی سے تلاش کر۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں بہت ڈر گئی۔ عبد المطلب کے پاس جانے سے پہلے حضور کے گم ہونے کی خبر انہیں مل چکی تھی۔ میں نے انہیں تمام قصہ سنایا۔ ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید قریش نے کچھ فریب کاری کی ہے۔ آپ نے تلوار سونت لی اور بآواز بلند، اے آل غالب کہا۔ تمام لوگ ان کے سامنے جمع ہو گئے اور پھر ان سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے، لیکن کسی جگہ آپ کا نشان نہ ملا۔ حضرت عبد المطلب نے ان تمام کو رخصت کر دیا، اکیلے حرم مکہ میں آئے، 7 بار طواف کر کے بارگاہ الہی میں دعا کی، بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دے۔ اسی وقت زمین و آسمان سے ہاتف نے ندا دی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ عبد المطلب نے پوچھا، اے ہاتف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ آواز آئی، وادی تہامہ میں فلاں درخت کے پاس۔ عبد المطلب جلدی سے ادھر ہو لیے۔ راستہ میں ورقہ ابن نوفل مل گئے اور وہ دونوں اس جگہ پہنچے۔ انہوں نے آپ کو ایک درخت کے نیچے ٹہنی سے کھیلتا ہوا پایا۔ ہونا غیبی آواز ہونا، شاید کوئی نہ سنی تو آواز آنا۔ عبد المطلب بولے، اے میرے بیٹے، میں تیرا دادا ہوں۔ انہوں نے آپ کو
گھوڑے پر بٹھایا اور مکہ لے آئے، اور اس کے بعد حلیمہ کو بہت سے انعام و اکرام کے ساتھ اپنے قبیلے میں لے آئے۔ امیر المومنین حضرت عباس نے حضور علیہ السلام کی بعض مدحتوں اور منقبتوں میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ من قبلها طبت فی ظلال وفی مستعور حین عفیف الورق۔ ایک ہی بات پڑھ رہے ہیں۔ من قبلها طبت فی ظلال اچھا وفی مستعور حین عفیف الورق۔ ٹھیک ہے، وہ چاند گہوارے میں کھلونا بن گیا۔ حضرت امیر المومنین عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے کہا، مجھے آپ کی دین کی دعوت اس وقت مل گئی تھی جب آپ گہوارے میں تھے اور چاند سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جب آپ گہوارے میں چاند کو جس طرف بھی انگلی کا اشارہ کرتے وہ اسی طرف جھک جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے منع کرتا تھا، اور جس وقت چاند تحت العرش سجدہ کرتا تو اس کی آواز مجھے سنائی دیتی۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ حافظ و قاری احمد رضا خان فاضل بریلی اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مصطفیٰ، کیا اشاروں پر وہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ یہ رابع کون لکھیا؟ جی او تو انجنی چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ پکوڑا جی پکوڑے جی انگلی اندر چاند لگا کرانا۔ چونکہ یہ تو اندر سے حالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے تو اللہ تعالیٰ آپ ہی لنگوڑا مار کر ساری گلاں سامنے کرنا اجی کوئی کل پڑھ آئے ہو تو اس میں پڑھتے رہے ہو، عجیب عجیب گلاں ظاہر ہون جان تو بندے حیران ہوندے آئے تو بندے نے پتہ لگتا۔ جس وقت حضور دی تشریف آوری ہو گئی تو ساری گلاں حضور دے سپرد کر دیتیاں، لیکن ایک گل جڑی ہے نا وہ حضور دے زمانے وچ بھی اللہ آپ ہی لنگوٹا مار کر آ گیا۔ وہ بات تو دساں وہ مولوی تو نہیں دسیں دے۔ ایک باری آیا اللہ، ایک بار اللہ صاحب نے ہو کے آیا حضور دے زمانے وچ بھی، لیکن پہلو تو بے شمار ہر حیران کن واقعات اجل پڑھ رہے ہو، بگا بندے سنے تو کہ نہیں سنے۔ چلو حضور حضرت آمنہ کے ساتھ مدینہ پاک میں۔ اچھا جی، جب حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے گئیں تو آپ کی خدمت گزاری کے لیے حضرت ام ایمن تھی جو آپ کے ساتھ 1 ماہ تک رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو وہ باتیں جو اقامت کے دوران ہوئی تھیں یاد کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ایک دن ایک یہودی مجھے غور سے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا احمد۔ پھر اس نے میری پیٹھ پر نظر ماری تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا، یہ اس امت کے پیغمبر ہیں۔ پھر میرے احوال پوچھنے لگا اور لوگوں کو بھی بتانے لگا۔ میری امی اس واقعہ سے ڈر گئیں اور ہم مدینہ سے نکل آئے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں، جب ہم مدینہ منورہ میں مقیم تھے تو ایک دن دوپہر کے وقت 2 یہودی آئے اور کہا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لائیں۔ آپ کو باہر لائی تو وہ آپ کو تیز تیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے آپ کی پشت مبارک کو غور سے دیکھا، پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ اس امت کے پیغمبر علیہ السلام ہیں۔
اور یہ شہر آپ کا دارالحجرت ہوگا اور بہت جلد ہوگا، اور اس شہر میں قتل و غارت بہت ہوں گے۔ اور جب واپسی کے وقت موضع ابوا پر جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے پہنچے تو حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام آپ کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی والدہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش آیا تو اپنا چہرہ حضور علیہ السلام کی طرف کر کے فرمانے لگیں، بارک اللہ فیک من غلامی ان صبح مسرت فی المنامی فانت مبعوث الی الانامی من عند ذی الجلال والاکرام۔ حضرت ابن اس وقت تو پتہ گا یہ حاضر ہو سارے مولوی بھائی وہ ایمان لائے کہ نہیں گئے اے ویکھو ترجمہ کر ترجمہ کون نہ کیتا جی؟ ترجمہ میرے بچے تسی اللہ دی طرف ہو اس رسالت لا کے آئے ہوئے ہو، رسالت لا کے ترجمہ ساری جہان دا کام ہے۔ وہ شعر آگو کی پہلا شعر یہ نا جی، بارک اللہ فیکا من غلامی، دوجہ یہ ان صبح مسرت فی المنامی، غلامی لڑکے سے عربی وچ اگلا یہ جناب فانت مبعوث الی الانامی، تسی اللہ دی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہو، ایمان ہی ہے کہ نہیں؟ حضرت امنہ فوت ہون لگیا یہ گلاں پہ کریں تسی اللہ دی طرف حضرت جب دنیا سارے پتا حضرت امنہ کیوں نہیں پتا؟ حضرت امنہ دے سیدھے پہ تسی رسول بنا کے بھیجے گئے ہو۔ اگر آخری شعر یہ من عند ذی الجلال والاکرام، اللہ کی طرف ہو۔ اس کے بعد فرمایا کل من علیہا فان، اور ہر نئی چیز پرانی ہونے والی ہے، اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا ذکر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ بھی خوش کہ میں اگر دنیا تو چلی بن جہاں تو میں دنیا دا نہ روشن راسی ہر بندہ میں کیونکہ میں نے ایک پاکیزہ فطرت ہستی کو جنم دیا ہے اور ایک نیک بخت یادگار چھوڑی ہے۔ جب آپ فوت ہو گئیں تو جنوں کے نوحہ کرنے کی آواز آتی تھی، جنہوں نے رونا کی آواز جی، اور وہ ان الفاظ میں نوحہ کرتے تھے، یبکی الفتاح البرۃ المدینہ زوجۃ عبد اللہ والقرینہ امی نبی اللہ والسکینہ وصاحب المنبر بالمدینہ۔ پڑھ چھو جناب تو نہیں سمجھ آؤں بس اگر نواں ٹاپک ہے جناب کہ شاہ حبش کی زبان پر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ حبش جی، اچھا شاہ حبش کی زبان پر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیف بن ذی حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد حبشہ غالب آیا اور وہاں اس کی سلطنت قائم ہو گئی تو عبد المطلب وہب بن عبد المناف اور قریش کے تمام یہ ہے یہ 5 منٹ کا دو صفحے ایک صفحہ ایک ہے کمی ہے
یہ مقال ہے اے لمبا ٹاپک ہے جی، 2 صفحے دا ہے جناب، اچھا پڑھ لیجیے. کال پڑھ لسان. اچھا